اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے، مگر یہ اتنا اہم موضوع ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت 30 اور 31 کو ذرا نسبتاً تیز پڑھا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کو ذرا دہرا لیں۔ یہ موضوع بہت اہم بھی ہے اور لوگوں کو اس کی اتنی سمجھ شاید نہیں ہے، یا شاید بعض اوقات لوگ جان بوجھ کر سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو آیت 30 میں یہ حکم بیان ہوا تھا، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا اور مردوں سے کہا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی نگاہوں میں کمی کر لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو۔ اوورآل کانسیپٹ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر واقعہ افک جب برپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ سنتے ہی تم کہتے کہ یہ تو کھلا کھلا بہتان ہے۔ اگر کوئی کسی پاک دامن بیوی پہ بہتان لگائے تو معاشرے کا جو امیجیٹ رسپانس ہونا چاہیے، جو فوری رد عمل ہونا چاہیے، وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگ ایسی بیہودہ بات کو سننا گوارا نہ کریں، ایسی لغویات کی ان کی زندگی میں جگہ نہ ہو۔ تو یہ ایک معاشرہ تھا، اگرچہ اس میں اب صحابہ کرام تھے، نیکوکار لوگ تھے، لیکن منافقین بھی موجود تھے، اور معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی، تدریجی طور پر گریجول چینج تھی معاشرے کے اندر۔ اس گریجول چینج کے اندر ابھی لوگوں کی تربیت مزید ہونی تھی، قرآن کے احکامات اتر رہے تھے۔ تو اس اوورآل سچویشن کو، جو معاشرے میں پاکیزگی کا لیول وہاں تک نہیں پہنچا تھا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو پھر وہ جو اس موقع پر مناسب احکامات دیے گئے، اور اسی وجہ سے اس اتنے بڑے واقعے کو اتنا عرصے تک پنپنے دیا گیا تاکہ سب لوگ متنبع بھی ہو جائیں، پریشان بھی ہو جائیں، اور پھر جب یہ احکامات اتریں تو لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان احکامات کی کتنی اہمیت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض نہ، ہم نے ان کو فرض کر دیا ہے۔ تو معاشرے کی جب بہتری کا سوال پیدا ہوا تو ایک تو سزائیں بیان ہو گئیں کہ جو لوگ ایسے بہتان لگاتے ہیں، یا اگر کوئی واقعہ سچ مچ میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تو جب تک چار گواہ نہیں لائیں گے ان کو خود کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ معاشرے میں جو فضول بیکار بیہودہ گفتگو گاسپ ہے لوگوں کے متعلق، اور لوگوں پر تہمتیں لگانے کا جو چسکا ہوتا ہے، اس کو سختی سے روک دیا جائے۔ اوورآل معاشرے کے بعد اب جہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے، اس کے آداب بتائے گئے۔ اس میں جب کسی کے گھر جانا ہے تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ آپ نے اجازت لینی ہے، اجازت لینے کے لیے آپ نے سلام کرنا ہے، اور اپنا تعارف کروانا ہے، جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کروانا ہے۔ تو وہ لوگ جن سے گھر والے مانوس ہوں، وہ لوگ جن کے اوپر انہیں اعتماد ہو کہ یہ شریف لوگ ہیں، وہ گھر کے اندر آ سکیں گے، ان کو گھر کے اندر آنے کی اجازت ہوگی جب وہ گھر میں آئیں۔ اچھا، آنے کا معاملہ بعد میں ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں اور دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروائیں، سلام کریں، تو 3 بار سلام کر سکتے ہیں، جواب کا انتظار کریں۔ اگر اجازت مل جائے تو باوقار انداز میں گھر میں داخل ہوں، جو پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں آنے والوں کا اور گھر والوں کا جو انداز ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر اجازت نہ ملے تو بغیر کسی رنجش کے خوش دلی سے واپس لوٹ جائیں۔ یہی طریقہ کار جو ہے یہ پاکیزہ ہے۔ اب جب انہوں نے گھر میں داخل ہونا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر گھر کے باہر بھی کوئی خواتین ہوں گی تو ان کے اوپر بھی یہی رول ہوگا کہ مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کم کر لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یغضوا ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں
جھکا لیں، بلکہ کہا گیا اپنی نگاہوں میں سے جھکا لیں۔ اس سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اپنی آنکھ کو کم کھولنا ہے اور نگاہ کو مکمل بند نہیں کرنا، جو حرام نظر ہے اس کو بند کرنا ہے۔ اور مومن عورتوں سے کیا کہا گیا کہ جب وہ گھر میں موجود ہیں اور اب باہر سے غیر محرم اگر آئے ہیں تو اول تو ان کے سر پر اوڑھنی پہلے سے موجود ہوگی، جس سے انہوں نے اپنے سر کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوگا۔ اس اوڑھنی کو پھر انہوں نے مضبوطی سے اپنے گریبان کے اوپر ڈال لینا ہے، اپنے سینے کو اچھی طرح ڈھیلے ڈھالے کپڑے سے چھپا لینا ہے، اور جو ان کی زینت ہے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ہاں، وہ چیزیں جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، جیسے انسان کا قد ہوتا ہے، یا ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو گھر کے اندر آپ نے نہیں چھپانی، جن کی اجازت ہے، مثلا ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ۔ اور یہ جو چہرے کے پردہ کا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ آیت نمبر 61 میں آئے گا، 61 میں، تو وہاں پھر ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر کے سمجھ لیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے سورہ نور سے، اس کے حساب سے گھر کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اگر شریف لوگ، چاہے نامحرم ہیں، لیکن اگر شریف لوگ گھر میں آئے ہیں تو چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ایک بتا دی گئی تفصیل کہ کہاں پہ آپ کو پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس میں آبویسلی شوہر ہیں اور آپ کے باپ، دادا، چچا، ماموں، یہ سارے آبا میں آ جاتے ہیں، اور آپ کا سسر بھی اسی میں آتا ہے، پھر بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھانجے، بھتیجے، سب کے سب۔ ان کے ساتھ خواتین کا وہ حجاب والا، پردے والا ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ہاں، سطر کا ظاہر ہے، انہوں نے لحاظ رکھنا ہے۔ پھر جو خواتین ہیں، جو خادمائیں ہیں، جو قابل اعتماد ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ غلام اور لونڈیا اب ہیں ہی نہیں، اس لیے وہ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ملازم جو بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ایسے بچے جو بھی چھوٹے ہیں، تو وہاں پر بھی اس طرح پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ آیتیں اور ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سورہ نور میں بات ہو رہی ہے، یہ گھر کے اندر آنے والے مہمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ نے بازار میں نکلنا ہے تو بازار میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور اوباش لوگ بھی ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، اور انہوں نے کافی طوفان مچایا ہوا تھا، وہ مسلمان خواتین کو تنگ کرتے تھے۔ تو سورہ احزاب میں اس کے متعلق یہ ریکمنڈیشن کہہ لیں بنیادی طور پہ، اور اگر ماحول بہت خراب ہے تو اس کو حکم ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنے جلابیب، اپنے جلباب۔ اور جلباب کہتے ہیں اس چادر کو جو اوڑھنی سے اوپر لی جاتی ہے، یعنی آپ کا جو نارمل دوپٹہ ہے اس سے ہٹ کر ایک چادر۔ تو جیسے گھر میں خواتین دوپٹہ کرتی ہیں، جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ایک بڑی چادر بھی لے لیتی ہیں۔ تو وہاں پر اگر ایسی سچویشن ہو جہاں محسوس ہو کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی نظر پاکیزہ نہیں ہے، تو وہ اپنے چادر کو آگے لٹکا سکتی ہیں، جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے۔ تو اس طرح لٹکانے سے یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت اس میں سے نظر بھی آتا رہے گا اگر انہوں نے کہیں سے چل کر جانا ہے، اور مزید ایک حجاب پیدا ہو جائے گا۔ یہ اس سچویشن کے لیے ہے، اور کہا جا رہا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، اس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی حد سے زیادہ اوباش ہوگا تو وہ تو پھر اللہ معاف کرے، اس کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ
بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ احزاب میں ہی یہ ذکر آتا ہے امہات المؤمنین سے، ہماری ماؤں سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو۔ اچھا، یہ خاص امہات المومنین کے متعلق ہے حکم۔ یہ عام مسلمانوں کی عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ بس گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، یہ تو سمجھنا بہت ضروری ہے، یا بات ہی اہل بیت کی ہو رہی ہے۔ عام اگر خواتین کو کہہ دیا جائے تو مثال کے طور پہ ہسپتال کون جائے گا، بچوں کو اسکول پڑھانے کون جائے گا، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس کے اندر خواتین کا ہونا، گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو خاتون پڑھائے، تو خاتون تبھی پڑھائے گی اگر گھر سے باہر نکلے گی۔ تو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت آبویسلی ہے مومن خواتین کو، اور امہات المومنین بھی گھر سے نکل نہیں سکتی تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی گھر میں قید ہو کے رہیں، لیکن ایک ان کو انسٹرکشن یہ دی جا رہی تھی کہ جنرلی آپ نے گھر سے کم نکلنا ہے، کیونکہ ایک ماحول تھا جس میں منافقین خاص طور سے کوئی کوشش کرتے تھے کہ نبی کے گھرانے کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی طریقے سے آنچ آ جائے، جیسے انہوں نے یہ واقعہ افک برپا کیا۔ جو سمجھنے والی چیز ہے اصل میں اس آیت میں، وہ اگلے الفاظ ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تبرج کا مطلب ہوتا ہے، جو برج ہوتا ہے نمایاں، تو نمایاں نہ کرو۔ اچھا، یہ جو چیز کہی گئی کہ اور نمایاں نہ کرو، یعنی مثال کے طور پہ ایک فیشن ہوتا ہے جس میں لوگ جوڑا بنا لیتے ہیں جو بالکل سر سے اونچا ہوتا ہے، جوڑا وہ سر کے اوپر جیسے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس طرح کا جوڑا بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے نمایاں کرنا خواتین کے لیے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ یہ قوم کی، امت کی ماؤں کو یہ کہا جا رہا ہے، مگر ساتھ الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو جیسا کہ پچھلی جاہلیت کے اندر نمایاں کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تبرج ہے خواتین کا، اصل میں یہ جہالت ہے، یہ جاہلیت کی نشانی ہے، دور جہالت کی نشانی ہے۔ تو اگر کوئی چیز دور جہالت سے آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی کی بیویوں کے لیے تو ہے ہی ہے، وہ عام عورتوں کے لیے بھی وہ منع ہی ہوگی، وہ پسندیدہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیز اس سے سمجھ آنی چاہیے کہ جب خواتین نے نامحرم رشتہ داروں سے یا نامحرم لوگوں سے ملنا ہے تو اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے انہوں نے نمایاں نہیں کرنا۔ خود سے اگر کسی کو اللہ نے فزیک ایسے دی ہے، یا جو بھی ایک اس نے لباس، چادر یا جو بھی چیز ہے دار ہے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ نمایاں خود بخود تو ہوگی، الا ما ظہر منہا، اس کے اوپر قطعاً نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی چھپ کر بیٹھی رہیں اور پردے کے پیچھے رہیں۔ لیکن پردے کے پیچھے رہنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو ہدایت ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے پردے کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ جب کوئی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور ازواج سے کوئی چیز مانگیں، کوئی سوال کریں، تو جب وہ کوئی چیز مانگے تو وہ چیز مانگیں ان سے حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے۔ تو یہ حکم خاص ہے امہات المومنین کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی اگلے الفاظ قابل غور ہے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے مسلمان جو صحابہ تشریف لا رہے ہیں ان کے دلوں کے لیے بھی اور ازواج کے لیے بھی، اور ساتھ حالانکہ یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، یہ اور تمہارے لیے یہ بالکل روا نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو۔ مثال کے طور پہ وہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آتے ہیں کھانے کے لیے، بیٹھے رہتے ہیں، اٹھ کے نہیں جاتے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت نہیں دے سکتے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ پاسبل ہے کہ تم اس کی ازواج سے نکاح کر سکو اس کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج قوم کی مائیں ہیں، تو اپنی ماں سے نکاح
نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتا کر کہ یہ قوم کی مائیں ہیں، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے دلوں کے لیے اور تمہارے دلوں کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے عام مومن خواتین کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ یہی ہے کہ وہ اگر حجاب کرنا چاہیں تو ان کو اس کی اجازت ہے۔ مطلب کچھ جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ نے اگر چہرے کا پردہ کر لیا تو آپ نے دین میں اضافی حکم پیدا کر لیا اور آپ دین میں تشدد کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین میں تشدد نہیں ہے، ہاں چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، تو کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ ایک زیادہ افضل درجہ ہے عام خواتین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے تو اللہ نے حکم دے دیا، عام خواتین کے لیے اگر وہ برقع کریں، چہرے پہ نقاب کریں، گھر سے باہر نکلیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے اس طرح پلو ڈھلکا لیں چادر کے کہ ایک تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ شریف خواتین ہیں اور ان کو کوئی دیکھ اس طرح نہ پائے۔ اور گھر کے اندر اگر قابل اعتماد لوگ آئے ہیں اور انہوں نے چہرے کا پردہ نہیں کیا، جو پریکٹیکلی بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، تو نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، کر لیا تب بھی کوئی بات نہیں۔ اب ہم اس سے اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ جب یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، آداب سکھائے جا رہے ہیں، اور جو معاشرے میں پاکیزگی کے خلاف جو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا جو شروع سے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت کو یہ سزا دو، تو اس کا سد باب بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں اس کو بھی بدقسمتی سے لوگوں نے صحیح سے سمجھا نہیں ہے یا سمجھ نہیں رہے، یا انہوں نے اس چیز کو مشکل بنا دیا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ باب افعال ہے، اور نکاح کر دو الایامہ۔ ایامہ جو ہے ایم کی جمع ہے، تو جیسے یتیم سے یتامہ ہوتا ہے، اس طرح ایم سے ایامہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کا نکاح نہ ہوا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بیوہ ہو، رنڈوا ہو، یا کمارا کماری ہو، ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کامن اور جنیرک لفظ ہے، تو اس خوبصورتی سے استعمال ہوا ہے کہ اس میں سارے آگے منکم، تم میں سے، یعنی معاشرے سے یہ کہا جا رہا ہے، معاشرے کو یہ ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے حکم ہی دیا جا رہا ہے کہ اپنے بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو۔ تو یہ چیز کہ اگر کوئی ایسے نوجوان ہیں، کنوارے ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، تو ان کی شادیاں کرو، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ اور جو عورتیں ایسی ہیں جن کو ڈیورس ہو گئی ہے یا جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر وفات پا گئے ہیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو کوشش کرو ان کے بھی نکاح کروا دو۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اسلامی معاشرہ اور عربوں کا جو معاشرہ ہے وہ نظام نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ذرا ہندوؤں والا سسٹم ہے۔ ہندوؤں کا سسٹم بنیادی طور پر کیا ہے، ویسے تو وہاں پہ بھی 100% فالو نہیں ہوتا، کہ اگر وہاں پہ ڈولی گئی ہے تو اب اس گھر سے ارتھی ہی اٹھنی چاہیے۔ اور جو ان کا اوریجنل سسٹم تھا، جو پھر انگریزوں نے آگے ایکچولی اس پر پابندی لگائی، کہ اگر کسی عورت کا میاں مر جاتا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی، وہ بھی اس کی چتا میں جل کر مر جاتی تھی، کیونکہ ایک عورت کی جب شادی ہو گئی جس مرد کے ساتھ، تو اب وہ اس کا دیوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی سے دوبارہ شادی کر ہی نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ ڈیورس کا تو کانسیپٹ اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ان کے اکثر فرقوں کے اندر۔ ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر شادی ہو جائے تو صلح بہتر ہے، اگر عورتوں کو اپنے کچھ حقوق چھوڑنے بھی پڑے تو چھوڑ دیں، شادی کے انسٹیٹیوشن کو خراب نہ کریں۔ لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کسی ایسی میرج میں پھنس گئے ہیں جو غلط شادی ہو گئی ہے، مرد کی یا عورت کی،
اب آپ اس میں پھنسے رہیں کہ گھر بنانا ہے اور گھر بسانا ہے اور جنازہ ہی اٹھے گا اس گھر سے، اور اگر شوہر شرابی ہے اور مارتا پیٹتا ہے اور کماتا نہیں ہے، نکھٹو ہے، یا ساری خوبیاں ہیں اس کے اندر یہ والی، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، گزارا کرو گزارا کرو گزارا کرو۔ اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے یا کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، تو اسلام میں سسٹم نہیں ہے کہ اچھا جی اب اس کی مثال کے طور پہ دو بچے ہیں اور اب وہ بچوں کو کیا ہوگا تو اس کی دوبارہ شادی نہ کرو۔ اور دوسری طرف جو لڑکا بھی ہوتا ہے، اگر فرض کریں کسی نے دوسری شادی بھی کرنی ہے، تو ادھر بھی عجیب و غریب خیالات ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، وہاں ذکر ہی یتیموں کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے بچے یتیم ہیں، اگر اس سے کوئی دوسری شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کسی طرح ننیال والے رکھ لیں اور یہ بس عورت میری دوسری بیوی بن جائے۔ تو اوور آل کلچر جو ہے اس میں پرابلمز ہیں۔ اور پھر کیا بڑی پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس کو دیکھیں پوری آیت اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ کمنٹ کرتے ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صالحین کو، صالحین سے مراد صالح نیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد صلاحیت والا بھی ہوتا ہے، ایک ہی روٹ ہے۔ اس قابل جو لوگ ہوں، جو آگے اگر ان کی شادی ہو تو اس کی شادی کو نبھا بھی سکیں، کن کو؟ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو، ان کے بھی نکاح کر دو۔ جو اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں، جو اپنے حقوق و فرائض سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، یہ اصل میں تھا یغنی، تو یغنی جو ہے جواب شرط ہے، ان شرط تھا تو یکونونا سے ہو گیا یکونو، جزم آ گیا۔ اسی طرح یغنی جو ہو گیا یغنی، یہ بھی جواب شرط ہونے کے ساتھ مجزوم ہو گیا، یہاں تک یہ ہو گیا۔ یغنیہم تھا، آگے جوڑنا تھا تو پھر جوڑنے کے لیے یہاں پیش لگی۔ اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ غریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ عام طور پر جو شادی سے محروم رہ جانے کی وجہ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ عربوں کے ہاں، کیونکہ انہوں نے حق مہر بھی دینا ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں مردوں کے علاوہ عورتوں کی بھی یہ وجہ ہے۔ عربوں میں مردوں کی بڑی وجہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایکچولی بیٹیوں کی شادی میں بڑی وجہ ہوتی ہے غربت، کہ غریب آدمی اس چیز سے گھبراتا ہے کہ اگر کسی خاندان کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی تو پہلے خود تو کسی قابل ہو جائے۔ ہمارے یہاں بھی جنرل یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی وہ اس کی جاب شروع ہوئی ہے، ابھی اس کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، کیونکہ وہ منگنی کا فنکشن ہونا ہے اور مہندی کا فنکشن ہونا ہے اور ولیمے کا فنکشن ہونا ہے، اور تو اس میں ڈنر ہونے ہیں اور فلاں فلاں کام ہونے ہیں، جو نہ بھی بہودہ کام ہو، تو اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ جو غریب یا متوسط طبقے کا نوجوان ہے وہ 30-35 سال کی عمر تک شادی کے اخراجات پورے کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایک اوور آل معاشرے کے اندر جب اب یہ ڈیجیٹل دنیا آ گئی ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، تو جو اسلام کا سسٹم تھا کہ نکاح کو آسان کیا جائے، اسلام نے تو نکاح کو بہت آسان رکھا ہے، آپ کو 2 گواہ مل گئے ہیں تو نکاح ہو جائے گا، جتنی استطاعت ہے اتنا حق مہر دے دو، اور جتنی توفیق ہے اتنا ولیمہ کر دو جس میں غریب لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤ، اور بات ختم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ایک بکری کا ولیمہ کر دو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات کے اوپر کنورٹ کر دیا ہے ہندوانہ رسومات کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں اب حلال مشکل ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پھر اگر کوئی پاکیزگی سے ہٹتا ہے تو وہ چیز آسان ہو گئی ہے، وہ سستی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کا سادہ اصول ہے، یعنی یہ ایک آیت ہے چھوٹی سی، اس میں پوری سوشل پالیسی ہے کہ اپنے بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو، ایون اگر غلام لونڈیاں ہیں
تو ان کے بھی نکاح کر دو اگر وہ اس قابل ہیں. اگر تمہارے پاس پیسے کم ہیں، اگر ابھی تم اسٹیبلش نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے. وہ آپ کی ضروریات سے، آپ کے حالات سے باخبر ہے، جاننے والا ہے، اور وہ وسعت والا ہے. اس کے دامن کرم میں بڑی گنجائش ہے. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو رزق عطا فرما دے جب ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. جو آدمی اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، وہ اس کی تذکیری فرماتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں، جنرلی جب ایک انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ نسبتاً سٹیبل ہو جاتا ہے، اور جب اس پر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر اس کی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ بھی ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور وہ پہلے سے بہتر کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی نہیں کرتے، اور اب ہمارے ملک میں ایک اوور آل پرابلم ہے، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. مگر سوچنے کی چیز یہ ہے کہ شادیوں پر لاکھوں کروڑوں لوگ خرچ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد کا مستقبل اس طرح محفوظ ہو رہا ہے. خاص طور سے لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ جہیز دیں گے اور جتنا زیادہ دکھاوا کریں گے اور خرچہ کریں گے، لڑکے والے تانے نہیں دیں گے، اس کے بعد زندگی بڑی اچھی گزرے گی. پہلے تو لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ جو متوسط طبقہ ہے اسپیشلی، وہ لاکھوں روپے قرضہ لیتا ہے، قرضہ لے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے. لوگ کھانا کھانے آتے ہیں اور کھانے میں کیڑے نکال کر چلے جاتے ہیں. بہت ہی کوئی شاد و نادر ہوگا کہ کوئی آئے آپ کی دعوت میں اور دعوت کھانے کے بعد وہ یہ کہے کہ واہ واہ بہت اچھا کھانا تھا، بہت اچھا انتظام تھا. انہوں نے 4 یا 5 یا 7 چیزیں کھائی ہوں گی، ان میں سے کسی ایک میں تو کم از کم کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. اس مسئلے کا ذکر کریں گے کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا. آپ نے جو بھی انتظام کیے ہوں گے، ڈیکوریشن جو مرضی کیا ہوگا، ان کو کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اعتراض ہوگا. وہ کیڑے نکال کر چلے جائیں گے، پیچھے جوڑا بچ جائے گا، ان کے والدین بچ جائیں گے جو سالوں تک اس قرضے کے اندر پستے رہیں گے. تو یہ کانسیپٹ کہ شادی کو آسان ہونا چاہیے، سستا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں جو فرمایا ہے ہم نے اس کی پرواہ کرنی ہے. اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جب خواتین کسی وجہ سے ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے، یا ان کے میاں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا علیحدگی ہو جاتی ہے، تو ہمارے یہاں نہیں نکاح کرنے کی ایفرٹ کی جاتی، کیونکہ آدمیوں میں بھی رواج نہیں ہے. دوسری شادی کو، سوکن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی آدمی بھی شاید شادی کرنے سے گھبراتے ہیں، اور وہ بھی بہرحال ایک ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. اور لڑکی والوں کے اندر بھی یہ اتنی نہیں ہوتی ٹینشن، اسپیشلی اگر اس کے 1 2 بچے ہو چکے ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی بس بچے ہیں، بچوں کے لیے زندگی گزارے. اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور نکاح کر دو اپنے بے نکاح لوگوں کا اور ذی صلاحیت غلاموں اور کنیزوں کا. اگر وہ فقیر ہوں گے تو غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفْ، عین فے یہ عفت والا لفظ ہے، پاک دامنی اختیار کرنا. تو پاکیزگی اختیار کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. الذین لا یجدون نکاحا، وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں پا رہے، رشتہ نہیں مل رہا، یا حق مہر نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو خیر حق مہر کا ویسے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو 33 روپے لکھا دیتے ہیں جا کے لوگ. تو اگر کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، حتی یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جو قبول کیا جائے. اس کے جواز میں کوئی بدکاری نہیں ہو سکتی. افراد کی اخلاقی ذمہ داری اپنے طور پر بہرحال باقی رہے گی. معاشرے کو ہدایت کی گئی ہے
لوگوں کو سپورٹ کریں، اگر ضرورت ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس میں بھی ہیلپ کریں، مگر انڈیویجول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اگر کسی وجہ سے ابھی نکاح نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، اللہ کے فضل اور رحمت کا انتظار کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا۔ اور اس زمانے میں جو یہ ایک مسئلہ تھا، معاشرے کے اندر غلام اور لونڈیاں موجود تھے، اب اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کس طرح غلامی کو ختم کیا ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری گناہوں کے کفارے کے طور پر یا بہت بڑی نیکی کے طور پر فکو رقبہ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے، یہ بتایا گیا کہ غلاموں کی گردنیں چھڑاؤ، غلاموں کو آزاد کرواؤ، یہ تو ہے ہی ہے۔ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے غلامی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ ایک معاشرے میں اسلام جب آیا، اب اس معاشرے کے اندر بے شمار غلام اور لونڈیاں موجود ہیں، ایسے پھیلی ہوئی ہیں جیسے ہمارے معاشروں میں سود پھیلا ہوا ہے۔ تو لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ غلاموں کے بغیر زندگی کیسی ہوگی، اور وہ غلام بھی تصور نہیں کر سکتے ان میں سے بہت سارے کہ وہ جب اپنے آقا کے بغیر اپنے آپ انہوں نے اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا تو وہ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ وہاں پر بجائے اس کے کہ غلامی کو یکسر ختم کر دیا جاتا ایک جنبش قلم سے، اور معاشرے میں وہ بہت سارے مرد اور عورتیں ایک دم آ جاتے جن کے اب آقا تو ہوتے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوتے تو نہ ان کے کھانے کا انتظام کرتے، نہ ان کے پہننے کا کرتے، نہ ان کے علاج کا کرتے، تو اب وہ بے روزگار مرد اور خواتین معاشرے میں جب آتے تو بکاری بھی بنتے، چور ڈاکو بھی بنتے، اور بدکار عورتیں بھی بنتی۔ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اسلام نے ایسا نہیں کیا، اس کو تدریجی طور پر ختم کیا، ایک گریجول ایلیمینیشن کی گئی، اور اس کی ایلیمینیشن کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کتاب۔ کتاب جو ہے ایک اس سے باب مفاعلہ بنتا ہے، مکاتبت، اور ہمیں پتہ ہے کہ باب مفاعلہ میں مفاعلہ بھی وزن ہوتا ہے اور فعال بھی وزن ہوتا ہے، تو یہ فعال والا مصدر جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ مطلب یہ ہے لکھی ہوئی چیز، لکھا پڑھی، وہ لوگ جو لکھا پڑھی کرنا چاہیں۔ تو عربوں کے ہاں یہ سسٹم تھا کہ غلام اگر چاہتا آزاد ہونا، اور ظاہر ہے غلام کی ایک قیمت ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی اس کو خریدے اور آزاد کر دے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے یہ بات کرتا کہ اتنی مدت کے اندر میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا یا فلاں کام کر دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں، یہ ڈیل کر لیتے۔ اس ڈیل کو کہا جاتا ہے مکاتبت۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں مکاتبت، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے مملوکوں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے، فَقَاتِبُوهُمْ، تو مکاتبت کر لو ان کے ساتھ، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان میں بھلائی۔ تو یہ حکم دیا گیا مالکوں کو کہ اگر تو تمہارے غلام کے اندر یا کنیز کے اندر خیر ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، یہ چیز بھی کہ وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو پورے کر سکے، اور یہ چیز بھی کہ جب وہ آزاد ہو جائے گا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اس میں اگر اتنی صلاحیت ہے، اور یہ چیز بھی کہ وہ ایک شریف غلام ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو غلام آتے تھے، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بنیادی طور پر وہ ساری غلامی کی قسمیں تو ختم ہو گئی، جو لوگ جاتے تھے اور کسی کو بھی کہیں سے بھی اٹھا کر دوسرے ملک میں جا کر بیچ آتے تھے اور وہ غلام بن جاتا تھا، وہ تو اسلام نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ لیکن ایک غلامی کی صورت پھر بھی رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ کی جنگ ہوئی ہے کسی میں، اب کسی قوم کے ساتھ اگر آپ کی جنگ ہوئی ہے اور
آپ مثلاً کسی محاذ پر اگر آپ ہار گئے ہیں، آپ کے کچھ لوگ ان کے قیدی بن گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور آپ جب ان کے لوگوں کو کسی وجہ سے کسی موقع پر پکڑ سکیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ چل نہیں سکتا، کیونکہ وہ واپس جائیں گے، وہ پھر آپ سے جنگ کرنے آئیں گے۔ تو آپ اگر کہیں ہاریں گے تو آپ کے لوگ غلام بنتے جائیں گے ان کے، اور وہ لوگ ہاریں گے تو آپ ان کے لوگوں کو آزاد کر کر کے واپس بھیجتے جائیں گے۔ تو اگر جب تک اوور آل معاشرے میں، یعنی دنیا میں غلامی ہے، تو دو قوموں کی اگر جنگ ہوتی ہے تو غلامی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ آپ کے پرزنر وار کو قیدی بنا لیتے ہیں تو آپ کو بھی بنانا پڑے گا۔ اب تو خیر چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، ایک ورلڈ لیول کے اوپر پرزنر آف وار کا قانون بنا ہوا ہے، جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، اور ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے وجہ سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کیونکہ خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں، جو بھی ذرا سی بھی رسپانسیبل اگر کوئی حکومتیں ہوتی ہیں، کہ ان کو آزادی کر دیں۔ ایون یہی چیز ہوئی تھی 1971 کی جنگ میں، جب بھٹو نے جا کے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، تو بھٹو کے ذہن میں یہ پہلے سے تھا کہ یہ 70,000 بندے کو انہیں رکھنا بھی پڑے گا، ان کو کھلانا پلانا بھی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن آن این اوور آل بیسس انڈیا والے بھی ریلیٹیولی پروفیشنل تھے، تو انہوں نے ان کو رکھا، اور ان کو جو ایک فوج کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے حساب سے ہی رکھا، جو بھی پرزنر آف وار کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ان کو چھوڑنا ہی تھا، اور بھٹو صاحب نے جو پھر ہمارے علاقوں پر قبضہ ہوا تھا، اس چکر میں وہ اس کو واگزار کرا لیا۔ تو اگر مگر ایسا سسٹم ہو جس میں وہ ہمیشہ کے لیے قید میں رکھیں یا ان کو بیگار کروائیں، غلام بنا لیں، تو اسلام اس صورت میں اس کو ختم نہیں کرتا۔ اچھا، اب کیونکہ دنیا میں نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں یہ کیوں کیا جائے گا؟ غلام بننے کی کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسے لوگ تھے، تو ایسے قیدی اگر ہیں تو وہ اگر آپ نے ان کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان قیدیوں کو غلام بنا کر لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، تاکہ وہ معاشرے کا ایک پروڈکٹیو جز بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ جیل میں سڑتے رہیں اور حکومت ان پر خرچہ کرتی رہے، اور وہ بھی جیل میں رہیں اور ان کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری نہ ہو سکیں، ایک غلامی کی زندگی، قید کی زندگی گزاریں۔ تو قید کی زندگی سے بہتر تھا کہ کسی کے گھر میں خادم بن کے، غلام بن کے رہیں، اور اس کے اندر پھر یہ obviously ان میں آپشن تھی کہ اگر ان میں خیر پائی جائے تو ان کے مالکوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ مکاتبت کر لو، اور مزید معاشرے کو یہ کہا گیا وَآتُوهُمْ۔ آتوہم جو ہے یہ الف تے اور یہ سے ہے، اور یہ ہے باب افعال، یعنی عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، آنا، تو آتا یوتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، دینا۔ تو یوتی وہ دیتا ہے، تو نہ تم دیتے ہو۔ جب اس سے فعل امر بنائیں گے تو نون پر جزم آ جائے گی، ختم ہو جائے گی نون، علامت مضارع ہٹ جائے گی، تو باب فعال میں پھر آپ ایک الف زبر ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے آتو۔ اور دو انہیں من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال سے جو اللہ نے دیا تم کو، یعنی معاشرے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کرو، اگر ان کی ڈیل ہو گئی ہے تو اب تم پیسے دو تاکہ وہ جلد از جلد آزاد ہو سکے، ان کی ہیلپ کرو۔ ہاں، جب معاشرہ یہ ہیلپ کرے گا تو یہ چانس ہوگا کہ ہر غلام کہے گا جی مجھے بھی آزاد کر دو، تو اس کے لیے یہ احتیاط رکھنی ضروری ہے، اور معاشرہ ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کے اندر خیر ہے یا نہیں ہے۔ مالک تو کرے گا ہی، لیکن معاشرہ بھی اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے، اور اگر کوئی غلام چاہے مکاتبت کرنا اور مالک جان بوجھ کر نہ کر رہا ہو، تو پھر عدالت اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اور پاکیزگی اختیار کریں وہ لوگ جو قدرت نہیں رکھتے نکاح کی، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ ان کو اپنے فضل سے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں تم سے مکاتبت کرنا تمہارے غلاموں میں سے، تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں بھلائی پاتے ہو۔
اور دو انہیں اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا. یہ مال جو ہے تمہارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور ایک مسئلہ وہاں پر یہ تھا کہ لوگ، جیسے عبداللہ بن ابی کے متعلق آتا ہے، وہ کنیزوں سے برے کام کرواتے تھے، پیشہ کرواتے تھے. تو پھر اس کے متعلق سخت ہدایات آ رہی ہیں، لیکن اس پورشن سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام نے غلامی ختم کر دی. اور خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے پہلے تقریباً سب کے سب غلام آزاد ہو چکے تھے. اچھا، ولا تکرہو. تکرہو کیا ہے؟ کروہ یا کروہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا. اس سے پھر باب افعال بنے گا اکرہ یکرہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی شخص کو ناپسندیدہ کام پر مجبور کرنا. تو لا تکری ہو جائے گا تم مجبور نہ کرو. لا تکری ہو جائے گا تم مجبور مت کرو. اور یہ لفظ مختلف طریقوں سے استعمال ہوا ہے. من یکرہ ہن، یہ من شرطیہ ہے، تو جو کوئی یکرہ، پھر یکرہ کے اوپر جزم آ گئی، مجبور کرے انہیں، یہ یہاں پر استعمال ہوا. اور یہ جو اس کا مصدر ہے باب افعال کا، اکراہ جو ہے نا، لا اکراہ فی الدین، مجبور کرنا، تو یہ بھی یہاں پر استعمال ہوا. ولا تکرہو، اور نہ مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی لڑکیوں کو. جیسے یہ حکم دیا گیا قرآن شریف میں، جنرلی تو عباد اور ایماء کا لفظ آیا ہے جو پیچھے بھی آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے عباد کو، غلام کو، غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا. اور اسی طرح فتح بھی نوجوان کو کہتے ہیں. تو فتاتن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکی. تو بجائے اس کے کہ اس کو کنیز کہا جائے، یہ لفظ زیادہ بہتر تھا. اور ویسے یہاں پر جو استعمال ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ یہ جن کو مجبور کر رہے ہیں ان کی عمر کم ہے، تجربہ کاری نہیں ہے، معصومیت ہے. اس سے پھر جو ان کی مظلومیت ہے اس کا احساس نمایاں ہوتا ہے. ان کے اوپر جو جبر کیا جاتا ہے اس کی جو ایک قباحت ہے وہ زیادہ واضح ہوتی ہے. علل بغائی، مت مجبور کرو اپنی کنیزوں کو بغا پر. بغا بھی جو ہے یہ بے غین اور یہ بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے طلب میں حد سے بڑھنا. تو اس سے پھر جو باب مفاعلہ ہوتا ہے اس میں مراد یہ ہوتی ہے بدکاری کرنا. اور اسی سے باب افتعال بھی ہے جسے ابتغاء ہوتا ہے، طلب کرنا، ایمفسس سے طلب کرنا. تو پھر سرچ کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بغاء بھی یہاں پہ استعمال ہوا، تب تغو بھی ہوا. تو مت مجبور کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر. ان اردنا تحسننا، اگر وہ ارادہ کریں. تحسننا یہ ہم محسنات کے لفظ پیچھے پڑھ رہے ہیں، پاک دامنی کا. مطلب یہ نہیں کہ پاک دامنی کا ارادہ نہ کریں تو پھر ان سے بدکاری کراتے رہو. یہ بھی اس کے جو جرم ہے اس کی شناعت کو واضح کرتا ہے. جیسے قرآن شریف میں آتا ہے نا، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر مفلسی کا ڈر نہیں ہے تو بے شک قتل کر لو. وہ صرف اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کے جرم کی سنگینی واضح کی جا رہی ہوتی ہے. تو جب وہ تمہاری جو کنیزیں ہیں وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان کو مجبور مت کرو. لتبتغوا عرض الحیات دنیا، اس لیے کہ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا عرض. عرض کا مطلب ایسے متاع ہے، یا متاع کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن عرض کا لفظ وہ ہے، اس کے اندر شامل ہے عارضی ہونا. تو دنیا کی عارضی متاع تم حاصل کرنا چاہتے ہو. کیا حقیقت ہے اس کی اتنا گندا کام کروانے کی، جس کے بدلے میں تمہیں جو ملے گا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور ہونے کے بعد غفور ہے، رحیم ہے. اب لفظی ترجمے سے کوئی کنفیوز ہونا چاہے تو ہو جائے، ورنہ یہ بالکل بہترین سادہ ترین الفاظ ہیں جن سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی مجبور کرتا ہے ان کو تو وہ تو ہے مجبور، اللہ تعالیٰ غفور ہے
اور رحیم ہے۔ جو مجبور کر رہے ہیں ان کا انجام یہاں نہیں بیان کیا گیا، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جب اللہ منع کر رہا ہے کہ یہ حرکت مت کرو، وہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تم دنیا کی عارضی متاع کی خاطر ان کو اس برے کام میں مجبور کرتے ہو، تو پھر انہیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ تمہارے ساتھ جو ہوگا اس کو بیان نہیں کیا گیا، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ میں نے اس کو سننا نہ پڑھ دیا ہو کہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح پڑھیں۔ تحسنا، ان اردنا تحسنا لتبتغوا، تو یہ ان کی آزادی کی راستہ کھولا گیا، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا کہ اپنے اخلاقی معیار کو اونچا کریں، اور کنیزوں میں قدرتی طور پر احساس پیدا ہوا۔ جب یہ معاشرے میں آ گیا تو پھر انہوں نے آ کے شکایتیں کرنی شروع کی، اور عبداللہ بن ابی کی بھی دو کنیزوں نے آ کر شکایتیں کی کہ یہ ہم سے یہ پیشہ کرواتا ہے، اور پھر لوگوں کو سزائیں بھی دی گئیں، اور اس چیز کو رفتہ رفتہ معاشرے سے ختم کر دیا گیا، اور پاکیزہ معاشرے میں کنورٹ ہو گیا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انتہائی غلیظ معاشرہ تھا۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور مت مجبور کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر، اگر وہ چاہتی ہیں پاکیزگی، پاک دامنی، اس لیے، محض اس لیے کہ تم حاصل کر لو دنیا کی زندگی کی عارضی متاع، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو پھر ان کے اس مجبوری کے بعد اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے نازل کر دیں تمہاری طرف روشن نشانیاں، روشن آیتیں، یعنی یہ سب جو ہدایات ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، بلکہ یہ صاف صاف واضح آیات ہیں، ان میں سارے قوانین بیان کیے گئے، سزائیں بیان کی گئیں، یہ جن کے اندر بدکاری پائی جاتی ہے ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، جو الزام لگاتے ہیں ان پر قذف کی سزا ہے، اور غلاموں کی آزادی، اور اپنے بے نکاح لوگوں کے نکاح، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں واضح طریقے سے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان کی مثالیں بھی دی گئیں جو تم سے پہلے گزرے۔ اب یہ مثالیں یا تو یہ ہے کہ جو پورے قرآن میں دی گئیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ پچھلی قومیں کس طرح تباہ ہوئیں اور ان میں اندر یہ برائیاں بھی تھیں، یا اگلی آیت میں ایک مثال آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذکر ہو۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اس سے نصیحت حاصل ہوگی۔ جن لوگوں کے سینے خوف سے خالی ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم معاشرے میں جب جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں، شادیوں میں مہندیوں کے فنکشن ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، شادیوں میں کیا کہا ہو رہا ہوتا ہے، اور سم ہاؤ عام حالات میں اچھا خاصا پردہ کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر ان کو کچھ ہو جاتا ہے اور ان کے دوپٹے سروں سے اتر جاتے ہیں۔ کیوں اتر جاتے ہیں؟ شادی کے موقع پر کون سی ان کو حکمت پتہ لگتی ہے کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے تو اس کے اوپر اپنا پردہ چھوڑ دو؟ یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ شادی ہونی ہے تو وہی تو موقع ہے جس کے اندر آپ نے ہر لحاظ سے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ آپ جب ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور آپ ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں جاتے، چلیں اچھی بات ہے نہیں جاتے، دوسرے یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ کا بھائی یہ کر رہا ہے، آپ کی بہن یہ کر رہی ہے، بھانجے کی شادی ہے تو یہ ہو رہا ہے، بھتیجے کی شادی ہے تو وہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی جیسے مرضی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور آپ یہ کام نہیں کرتے، تو ان کو جا کے نصیحت نہیں کرتے کہ ان کو برا لگے گا۔ اس کے اوپر وہ جو سبت کا واقعہ تھا جس کے اندر وہ گروہ تھا جو یہ دو نمبریاں کرتا تھا، اسلامک بینکنگ ٹائپ، اور اس کے بعد وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا ہفتے کے دن کام کرنے کی ممانعت کے باوجود، تو ان سے
دوسرے ایک گروہ نے کہا کہ تم یہ کام مت کرو. تو پھر قرآن شریف میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ایک تیسرا گروہ تھا جو کامن لوگ تھے، جو نارمل لوگ تھے، جن کی عام طور پہ معاشرے میں اکثریت ہوتی ہے. بہت غلط کام کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں شروع میں، پھر بعد میں ایسا تھا جب برائی پھیل جاتی ہے معاشرے میں تو سارا معاشرہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ ذرا بعد کی سٹیج ہوتی ہے. اور لوگوں کو منع کرنے والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں. تو وہ جو درمیان کے لوگ تھے انہوں نے کہا تمہیں کیا پڑی ہے ان کو منع کرنے کی، یہ کر رہے ہیں کرنے دو، ان پہ عذاب آئے گا، بس ٹھیک ہے اللہ ان کو پوچھے گا، تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں برے بنتے ہو. جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کی شادی ہے، فلاں کر رہا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں بھائی ایسی بے حیائی نہ کرو، یہ بارات کا فنکشن نہ کرو، یہ جہیز مت لو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، حق مہر دو، صحیح صحیح حق مہر دو، اپنی استطاعت کے مطابق دو. اگلے کہتے ہیں آپ کو کیا پڑی، کرنے دے جو کر رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یہی انہوں نے کہا. تو انہوں نے تیسرے گروپ نے یہ کہا کہ یہ ہے، یا دوسرے گروپ نے جو بھی اس کو نمبر لگا لیں، یہ ہماری معذرت ہے، یہ ہمارا عذر ہے ہمارے رب کے حضور. ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری استطاعت میں یہی تھا کہ ان کو ہم نصیحت کر سکتے تھے، ہم نے کر دی. تو پھر جب عذاب آیا تو بیان یہی کیا جاتا ہے کہ وہ جو یہ عمل کرتے تھے شکار والا، اور وہ لوگ جو پرسکون تھے، وہ سب اس عذاب میں مارے گئے، سب بندر بن گئے. جیسے سب قوموں کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچاتا ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں، جو نہیں انل منکر کرتے ہیں، یا کم از کم اس کو دل میں برا سمجھتے ہیں، اور جہاں استطاعت ہو وہاں کہتے ہیں. تو کہنا چاہیے. جہاں آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ پیسے خرچ کریں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے اوپر، تو جسٹ سٹاپ اٹ. وہاں آپ کی استطاعت ہے، آپ کا کنٹرول ہے، بالکل ایسی کسی چیز کی اجازت نہ دیں. نہیں نہیں بچے ناراض ہو جائیں گے، نہیں نہیں بچوں کی خواہش ہے، نہیں نہیں ایک ان کی اتنی سی تو ذرا سی تو، بالکل ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں پر آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہیں. خاص طور سے جو آپ کے قریبی رشتے دار، اس کے بعد وہ نہیں مانیں گے نا. آپ نے اپنی بات کر دی، انہوں نے نہیں مانی، بس ٹھیک ہے پھر اب ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کے پاس ایک معذرت تو ہوگی اپنے رب کے حضور پیش کرنے کی. تو وہ لوگ جس وقت برائی خاص طور پر پھیل رہی ہوتی ہے، جو کثیر تعداد میں لوگ جو خاموش ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور آواز اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا کے جل سے جلوس کرنے شروع کر دیں، اس برائی کرنے والوں کو اپنی رائے بتائیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے. تو اگر میجورٹی یہ کام کرے گی تو برائی رک جائے گی. اگر میجورٹی انسینسیٹیو ہو جائے، بے حس ہو جائے، لا تعلق ہو جائے کہ ہمیں کو فرق نہیں پڑتا، ہم کیا کریں، جو کر رہا ہے وہ کرتا پھرے، تو پھر وہ میجورٹی بھی ان کا ایونچولی تو حصہ بنی جاتی ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ایسے بے حس لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بری نہیں کرتا، ان کو بھی ان گناہ گاروں کے اندر ہی شامل کرتا ہے. تو یہ آپ نے نصیحت کرنی ہے اگر ان کے دل میں تقویٰ ہوگا، اور یہ اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہمارا کام تو نصیحت کرنا ہے، اور نصیحت اچھے طریقے سے کرنی ہے. ان کو جا کے کوئی لٹھ نہیں مارنی، این ان کی شادی کے فنکشن میں کھڑے ہو کر وہاں پہ لیکچر نہیں دینا شروع کر دینا. مناسب وقت دیکھ کر مناسب الفاظ کے اندر حکمت کے ساتھ پولائٹلی ان سے بات کریں. سمجھ آتی ہے تو سمجھ آئے گی، ادروائز پھر انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. خوبصورت ترین طریقے سے نصیحت کریں. سب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہے. ہو سکتا ہے گھر میں میاں کو، بیوی کو، یا خود بچے بچی کو بات کی سمجھ آ جائے اور وہ اس کام سے باز آ جائے. اسی طرح نیکی پھیلتی ہے، اسی طرح معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف روشن آیتیں اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، اور نصیحت تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے. اسی وقت ہم نماز کے جو ہے پڑھنے کے متعلق جو ہے سوالات جو ہیں، اگر کسی کے یا کوئی طریقہ کار جو اس میں
یونیفائڈ قسم کا جو بھی ایکسیپٹیبل ہے سب کو. تو وہ اگر کوئی ایک سیشن رکھ لیں تھوڑا سا، اس میں اگر ہم کلیئرٹی کر لیں لوگ کو، اگر لوگوں کے کوئی سوالات ہیں، یا آپ اس میں کوئی ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیں سب کو. ایک تو نماز کے اندر ایک دو چیزیں ہیں، ویسے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جب نماز پڑھیں تو اس کا مطلب سمجھ آنا چاہیے. اس کے لیے اگر آپ جائیں گے تو اس کے اوپر پریئر کے اوپر نا ایک بنا ہوا ہے نماز کا انتہائی سادہ آسان ترجمہ، تو اس کو ضرور دیکھیں. یہ جو ہمارا لنک آتا ہے نا اس چینل کے اوپر، رضوان زبیر کے جی اوپر. جی 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 اور ایک یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کیسے کیا جائے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک ہم نے لیکچر ڈیٹیل میں دیا تھا. اب جہاں تک سوالات کا تعلق ہے تو وہ ہماری یہ سوالات کی نشست اسی لیے ہوتی ہے. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ایک دو تین تو وہ یہاں کیے جا سکتے ہیں، زیادہ ہوں گے تو پھر وہ ساتھ کے ساتھ کلاسوں میں ہوتے رہیں گے. جب آپ جی جی یونیفائڈ طریقے کی بات کر رہے ہیں تو مختصراً یہ ہے کہ نماز جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں، جی سر. جیسے بھی پڑھتے ہیں، جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، سارے طریقے صحیح ہیں، کسی میں صحیح مسئلہ نہیں ہے. تو صحیح. اہل حدیث کی طرح پڑھ لیں، حنفیوں کی جی طرح پڑھ لیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں، ہاتھ کھول کے پڑھ لیں. سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز ہیں، جو کسی نے کوئی دیکھا تو اس کو کاپی کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز اور جو ادا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. کوئی امتی اس طرح سے پڑھتا ہے، کوئی اس طرح سے پڑھتا ہے، اس میں جی جنرلی کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک اور اسینشیل چیزیں ہیں وہ نہ مس ہوں. جی، بیسک اور اسینشیل چیزیں صرف پڑھنے میں ایک ہے، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ. جب آپ اکیلے نماز پڑھیں، اگر امام پڑھ رہے تو امام نے فاتحہ پڑھ لی، آپ کی ہو گئی. اس کے علاوہ جو اسینشیل چیزیں ہیں وہ آپ کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جو اس کی فزیکل حرکات ہیں. اس کے اندر جو پڑھنا ہے آپ نے، اگر آپ نے مثال کے طور پہ 3 دفعہ سبحانہ ربی الاعلیٰ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی. جس چیز کے بغیر نماز بالکل ہی نہیں ہوتی وہ بنیادی طور پر سورہ فاتحہ ہے. باقی جو ہم نماز پڑھتے ہیں بیسک ایسنشیل چیزیں وہ ساری صحیح ہیں. ہم ابتدا کرتے ہیں ثنا سے، اس کے بعد ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، آیت شریف پڑھتے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور جو اذکار اس کے بعد آپ نے کوئی سے بھی اذکار کر سکتے ہیں جو ہمیں کامنلی یاد ہیں وہ کر لیں. اس کے علاوہ بھی حدیثوں میں آتے ہیں. اور اینڈ میں آ کے سارے ہی، میں نے شیعوں کی نماز بھی دیکھی ہے، وہ بھی اینڈ میں یہ اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. تو صحیح. اپیرنٹلی مجھے تو کبھی ملا نہیں کہ کسی کے یہاں کوئی چیز مس ہوتی ہو. اچھا جی، میرا جی ایک سوال ہے جی کہ جو وطر ہوتے ہیں وہ ایک وطر پڑھ لے بندہ اور باقی 2 وطر تہجد میں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ایک وطر ہوتا ہے نا، یہ نماز نفل نمازوں میں آخری نماز ہوتی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ 2 وطر پڑھ لیں اور پھر ایک وطر تہجد میں پڑھ لیں، لیکن زیادہ اپروپریٹ میرے خیال میں یہی ہے کہ 3 وطر پڑھ جائیں. اور 3 وطر کو پڑھنے میں بھی دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، 3 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 اور 1 علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اپیرنٹلی احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 وطر پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، پھر تیسرا پڑھتے تھے. اور صحابہ لیکن 3 وطر پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، اس لیے دونوں طریقے سے صحیح ہے. ایک اکیلا وطر پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 2 آپ نے اگر دن میں کسی بھی وقت کوئی بھی نفل پڑھ لیے، لیکن سمجھ ایسے ہی آتی ہے کہ 3 اکٹھے پڑھے جاتے ہیں، یعنی 2 اور 1 کر کے پڑھیں یا 3 کے 3 پڑھیں، مگر ایک ہی وقت میں پڑھے جاتے ہیں. یہی زیادہ اپروپریٹ ہے. جزاک اللہ، ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. رضوان صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ نکاح کو آسان بناؤ، اس کے فیکٹر جی بھی آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتائے، لیکن جنرلی جو آبزرویشنز میں چیزیں آ رہی ہیں اس سے ہٹ کے بھی کہ تمام وسائل بھی ہوتے ہیں، اپیرنٹلی کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ جہیز کی وجہ سے یا اور جو ہم نے دنیاوی طور پر اپنے گرد خود 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 ساختہ چیزیں جو ہے نا وہ حائل کر لی ہوئی ہیں اور کرائٹیریاز بنا لیے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ کوئی ظاہراً کوئی بندر نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کے باوجود بھی نئی جنریشن میں یہ ٹرینڈ عجیب سا بن گیا ہے کہ وہ سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اور بندہ بچے جو ہے نا وہ اپنے جاب پہ بھی چلے جاتے ہیں، اسٹیبلش بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں جنرلی اوور آل ورلڈ میں نا جی. مطلب اس کا کوئی مطلب نا جی کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا کس طرح سے مطلب نا اس کے اوپر مطلب اوور کم کیا جائے.
جی یہ جو آپ نے بات بتائی ہے نا، اس کا حل تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو کرتے ہیں لوگ، اور ماں باپ زبردستی شادی کر دیتے ہیں، نیچرلی جو لڑکے ہیں جس وقت وہ پیسے کمانا شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے آزاد ہوتے ہیں نا، تو اس آزادی کو انجوائے کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہوتے کہ اب وہ پھر آزادی ان کی قید میں تبدیل ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی کر لیں گے، اس کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نارمل ہوتا ہے لڑکوں کے اندر، اور ایکچولی اگر ان کی شادی نہ ہو تو 34 35 36 سال کی عمر جب کراس ہو جاتی ہے، پھر تو ان کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو کرتے ہیں لوگ، وہ ذرا کچھ جگہوں میں تو ذرا وقت سے شادی کر دیتے ہیں، اور 25 26 سال کی عمر تک ماں باپ ہی زبردستی جیسے تیسے شادی کر دیتے ہیں عام طور پہ۔ تو وہی اس کا حل ہے، ورنہ انڈیویجول، اور آپ دیکھیں قرآن شریف میں بھی ایسے ہی کہا گیا، معاشرے سے دوسروں سے کہا گیا کہ ان کے نکاح کراؤ، وہاں پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ نکاح کر لو، یعنی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نکاح کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں کہ ان کے نکاح کراؤ جن کے نکاح نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کا لحاظ غالباً اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہے۔ جماعت ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہوں اور کوئی نمازی پہنچتا ہے مقتدی، تو امام جو ہے وہ رکوع میں جا چکا ہے، تو ہوں چونکہ نماز کا قیام اور سورہ فاتح ضروری ہے، تو اگر وہ رکوع میں جوائن کرتا ہے تو کیا اس کی رکعت کاؤنٹ ہوگی؟ دیکھیں جی، اس میں فقہ حنفی میں تو اگر امام رکوع میں گیا بھی ہے، اور مجھے یہی زیادہ سمجھ آتا ہے کہ یہی بہتر ہے، تو رکوع میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ نے رکوع میں جوائن کر لیا ہے تو وہ آپ کی رکعت کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ آپ کی سورہ فاتحہ ہو گئی۔ ادروائز کیا ہوگا، اگر وہ جو اہل حدیث والا موقف لیتے ہیں، اس موقف میں ایک انہیرنٹ فلا ہے، میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں۔ وہ انہیرنٹ فلا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے تو قیام میں شامل ہونا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا امام صاحب پہنچ گئے بولو دولین تک، اور آپ شامل ہوئے، تو آپ تو پھر بھی نہیں، آپ کو دہرانی پڑے گی رکعت، بلکہ اگر امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا اور آگے الرحمن الرحیم پہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ نے تب جا کے اس کے اندر شامل ہوئے، تو آپ کو تو پھر بھی دہرانی پڑے گی، کیونکہ آپ کی تو پوری نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے ایک علیحدہ کانسیپٹ بنایا کہ وہ بعد میں زبردستی خود پڑھتے ہیں، اور ویسے وہ بدعتوں کے اتنے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جو ایون وہاں پہ بھی ہوتا ہے بعد کا، سعودی عرب میں بھی، کہ امام جو سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ ایک وقفہ دیتا ہے، پھر اس وقفے کے اندر وہ 70 کی سپیڈ کے اوپر یا 150 کی سپیڈ کے اوپر جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اتنا وقفہ تو دیتا نہیں ہے امام، تو وہ جو جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اتنا وقفہ امام نہیں دیتا۔ مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے، لیکن بہرحال ان کا ایک ہے رائے، تو ان کی رائے بھی کا احترام ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے اہل حدیث کا کہ اگر آپ نے رکوع میں جوائن کیا تو اب آپ کی رکعت نہیں ہوئی۔ تو ان کی جو بھی وجوہات ہیں، فقہ حنفی میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت کاؤنٹ ہو گئی، کیونکہ سنت سے یہی پتہ لگتا ہے۔ ان کا پرسپیکٹو یہ ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ یہ پرسپیکٹو زیادہ لاجیکل لگتا ہے۔ تو اگر جزاک کبھی اللہ۔ رکوع میں گئے ہیں، ایک سوال ہے چھوٹا سا، کہ وہ رکوع پہ گئے ہیں تو ہماری ثنا نہیں ہوئی، تو کیا ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں اتنا ٹائم میں؟ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر نہیں تحریمہ نہیں، تشہید۔ دیکھیں اگر آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو اب آپ نے الحمد شریف بھی نہیں پڑھی، جو انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ہو گئی، امام نے پڑھی تو آپ کی ہو گئی، اب آپ امام کے پیچھے پیچھے ہیں نا۔ ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ گئے، اور ہمارے یہاں ویسے یہ مسئلہ ہے، یہ دیوبندی بریلوی مسجدوں میں نا بعض اوقات یہ مسئلہ ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بٹ مثال کے طور پر آپ گئے اور آپ نے سری نماز ہے، تو امام بھی الحمد پڑھ رہے ہیں اپنی خاموشی سے، تو آپ بھی پیچھے سے پڑھ رہے ہیں، وچ از فائن۔ تو اب آپ نے پڑھنی شروع کی، آپ کی بھی آدھی ہوئی ہے، اور امام چلے گئے رکوع میں، تو اب آپ کہیں گے میں اپنی پوری کرنے کے بعد رکوع میں جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے نہیں امام نہیں کو سر، فالو کرنا ہے، امام کو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں امام کی، لیکن جتنی پڑے گی اتباع ٹھیک ہے۔ کر، جی، تو وہ جو اس نے پڑھ لی وہ آپ کی ہو گئی۔ ثنا بھی نہیں ہوگی سر، ثنا نہیں پڑھیں گے ہم لوگ؟ دیکھ سنا تو ویسے ہی فرض نہیں ہے، نماز کا جو اوہ، پورشن ہے نا، ٹھیک ہے۔ سنا تو ویسے ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایکچولی تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نماز شروع کرانے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تب حضور نے یہ بتایا کہ میں اللہ کی ثنا کرتا ہوں، تو انہوں نے سیکھا صحابہ نے کہ اچھا
اور یہ ثنا انہوں نے پڑھنی چاہیے. اور ثنا ہم جو پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے، ہمیں اتنی عقل اور فہم عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاموں کو آسان کریں، اپنے اوپر بے وجہ کی مشکلیں نہ لا دیں، بجائے غیر قوموں کی پیروی کرنے کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.